بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بابرکت ماہ و سال کے آئینے میں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے موقع پر دنیا کے سب سے مثالی انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اختصار کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام، تاجدار مدینہ، رحمت عالم، شافی محشر، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت موسم بہار میں عرب کے شہر مکہ معظمہ میں 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم اور نانا کا نام وہب عبد مناف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سارے عرب میں نیکی، شرافت، عزت، مہمان نوازی، سخاوت اور عسر و رسوخ کے لیے مشہور تھا، اور سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال اور ننھیان والوں کی عزت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ قبل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو عام الفیل کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی سال یمن کے ظالم بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکے پر حملہ کیا تھا۔ بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، کیونکہ جس سال عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا اسی سال ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیر دوشنبہ کا دن تھا، 12 ربیع الاول کو نہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ایک ہی یعنی 12 ربیع الاول رکھا، تاکہ امت کو خوشی اور غم کے جذبے کا برابر احساس رہے۔ بہرحال آج ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہی مروج ہے، اور اسی دن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دادا عبد المطلب گود میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے آئے۔ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جس کے معنی تعریف کیا جانے والے کے ہیں، اور پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور سارے قبیلے کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 3-4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے اور پھر دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمانے میں عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو صحت کی خاطر دیہاتی علاقوں میں دودھ پلانے والیوں کو 2 سال کے لیے دے دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں دن دائی حلیمہ مکہ آئیں۔ ان کی اٹھنی کمزور تھی، وہ اس دن بچوں کو لینے کے لیے آخر میں پہنچی۔ تب تک دولت مند گھرانوں کے بچوں کو دوسری خواتین نے حاصل کر لیا تھا۔ دائی حلیمہ کو عبداللہ اور آمنہ کے لال حاصل ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر بٹھا کر لے جا رہی تھی، تب اونٹنی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی، اور دوسرے لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ حلیمہ کی کمزور اونٹنی اچانک تیز رفتار کیسے ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور معجزات کا ظہور تھا۔ دائی حلیمہ کے گاؤں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نزول تھا، اور حلیمہ کی کمزور اور ناتواں بکریاں زیادہ دودھ دینے لگی تھیں۔ دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ سے ملانے کے لیے ہر 6 ماہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ لاتی اور پھر واپس لے جاتی۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ رہے۔ تاہم بی بی آمنہ نے محسوس کیا کہ بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی رہ رہی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے دائی حلیمہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ واپسی ہوئی، جہاں 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ پھر والدہ محترمہ اور کنیز ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، وہاں 1 ماہ قیام رہا۔ واپسی کے سفر میں بی بی آمنہ شدید بیمار ہو گئیں اور راستے میں ابوا کے مقام پر انتقال کر گئیں۔ ان کی تدفین اسی مقام پر ہوئی۔ اس طرح 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا عبد المطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی گزر گئے، جنہوں نے بیٹے سے زیادہ اپنی اس ہر دل عزیز پوتے کی پرورش کی تھی۔ ابو طالب غریب تھے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے گھر میں برکت آئی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی قافلے کے ساتھ شام لے گئے۔ اس زمانے میں عربوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، جس کے لیے وہ اکثر شام وغیرہ ممالک جایا کرتے تھے۔ جب ابو طالب کا قافلہ بصری پہنچا تو ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، اللہ کے ہونے والے رسول ہیں، اللہ انہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنائے گا۔ ابو طالب کی دریافت کرنے پر عیسائی راہب نے کہا کہ ہماری مذہبی کتابوں میں آخری زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے اور جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں وہ اس بچے میں موجود ہیں، جس میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت بھی ہے۔ راہب نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیں اور ملک شام نہ لے جائیں، وہاں یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں بھی آخری زمانے میں آنے والے نبی کی نشانیاں معلوم ہیں، اور شاید وہ نہیں چاہیں گے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قبیلے سے دنیا کا نیا نبی آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو قریش اور قیس قبیلے کے درمیان فجار کی جنگ ہوئی، جس کے بعد 5 قبیلوں کے درمیان حلف الفضول کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں شرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران قبیلے کے سرداروں میں اس بات پر لڑائی ہو گئی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ہجرہ سود کون لگائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور تدبر سے قبیلوں والوں سے کہا کہ ایک چادر لاؤ۔ اس چادر میں ہجرہ سود رکھا گیا۔ چاروں قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑیں۔ جب پتھر کو خانہ کعبہ کے قریب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پتھر کو دیوار میں رکھ دیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، پرہیزگاری، نیکی، صبر، شکر، حیا، خیرخواہی وغیرہ کی خوبیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ ابتدائی زمانے میں دیگر انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی تھیں، لیکن چچا کے ساتھ سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور مکے کی دولت مند خاتون بی بی خدیجہ کا مال لے کر ایک مرتبہ پھر شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تجارت کی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب منافع حاصل کیا۔ اس سفر میں خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت داری، سچائی اور دیگر خصوصیات کی تعریف کی۔ یہ باتیں سن کر بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی متاثر ہوئیں۔ وہ مکے کی ایک رئیس مالدار خاتون تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قریش کے قبیلے والے اور بی بی خدیجہ کے قبیلے والوں کو یہ پیغام پسند آیا اور دونوں کا نکاح ہوا۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، پھر بیٹی زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئیں، پھر عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ تمام اولادیں بی بی خدیجہ کے ساتھ نکاح سے پیدا ہوئی۔ ایک بیٹے ابراہیم بھی پیدا ہوئے جن کی ماں کا نام مریا خریت رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی بیٹے کم عمری میں انتقال کر گئے، جبکہ بیٹیوں نے نبوت کا زمانہ دیکھا۔ بیٹیوں میں 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ البتہ بی بی فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 ماہ بعد ہوا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست تربیت کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کی طرح کھیل کود میں شرکت نہیں کرتے تھے اور قبیلے والوں کی طرح میلوں وغیرہ میں نہیں جاتے تھے۔ اس وقت بت پرستی عام تھی اور کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت عربوں میں جہالت بہت چھائی ہوئی تھی۔ لوگ عزت کی خاطر اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پر برسوں لڑائی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت غور و فکر میں لگاتے تھے کہ اس زمین، سورج، چاند، تاروں اور دیگر مخلوقات کا خالق کون ہے؟ یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ خود کسی کے ہاتھ بنائے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کا خالق کوئی بڑی قدرت والا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکے سے کچھ فاصلے پر واقع پہاڑی جبل نور کے غار ہرا میں تشریف لے جاتے، اپنے ساتھ کھانے کے ستو لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر غور و فکر کرتے کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ نبوت ملنے کے آثار تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں اکثر غار ہرا میں بیٹھا کرتے اور وہاں سے دکھائی دینے والے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے، تو ایک دن رمضان کے مہینے میں پیر کے دن اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا تشریف لائے اور اللہ کی جانب سے لایا ہوا حق کا پیغام سنایا اور کہا کہ پڑھو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور حقیقت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا والوں کو کلام الہی سنانے کی خاطر اللہ نے یہ گوارا نہیں کہا کہ عربوں کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم سیکھیں۔ اس زمانے میں عرب شاعری اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے مشہور تھی، اور عرب کے مشہور شاعر کا قصیدہ منتخب کر کے 1 سال کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راست معلم تھا۔ اگر کسی دنیاوی معلم کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کی تو وہ معلم کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑھ جاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو انہوں نے 1، 2 اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا اور کہا کہ پڑھو۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ اس رب کے نام سے جنہوں نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، رب بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بات بتائی جو انسان نہیں جانتا۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اگر کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی آیتوں کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ گھر آ کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل ہوا تو انہوں نے غار حرا میں پیش آئے واقعے کو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیک ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے اس واقعے کو سن کر کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا تھا۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی اس وقت مدد کروں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے کوئی 6 ماہ بعد دوسری مرتبہ وحی کا نزول ہوا۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق کے ساتھ فرشتے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ پھر سے آئے اور اللہ کا پیغام سنائیں۔ 6 ماہ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لے کر نازل ہوئے۔ اس دفعہ سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ لوگوں میں دین اسلام تبلیغ کریں، انہیں ایک اللہ کے ہونے اور اسی کی عبادت کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول اور پیغمبر ہونے کی بات بتائیں، اور لوگوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں۔ اس وحی کے آنے کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر چڑھے اور عرب کے دستور کے مطابق اعلان کی طرح لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے جو ساری دنیا کا مالک و خالق ہے، اور اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو دردناک عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور میں تمہیں اس دردناک عذاب سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس مجموعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی تھا۔ ایک خدا کی عبادت سن کر اسے غصہ آیا کیونکہ عرب کے لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ نے جنہیں ہدایت دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے ابتدا میں 40 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان لوگوں کو عربوں کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ عرب ہر طرح سے مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے اور انہیں سخت اذیتیں اور تکالیف دیتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے ظلم کی انتہا کی۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو گرم ریت پر لٹا کر مارا جاتا تھا، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں پر مظالم میں پیش رہتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی مظالم اور سازشوں میں پیش رہتی تھیں۔ اللہ نے ابو لہب کا برا انجام کیا جس کا ذکر سورہ لہب میں آیا ہے۔ حج کے زمانے میں کفار نے یہ تدبیر کی کہ آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر یا کاہن ہیں، لیکن کفار کے اس غلط پروپیگنڈے کا الٹا اثر ہوا اور لوگ اس اشتیاق میں کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ جب مکے میں اسلام کی
دعوت کے 5 سال ہو گئے اور قریش کی سختیاں اور مظالم بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ حبشہ کا بادشاہ شاہ نجاشی انصاف پسند بادشاہ ہے، تم لوگ وہاں ہجرت کر جاؤ۔ مسلمانوں کا پہلا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ قریش کو اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ سمندر سے آگے بڑھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ کعبے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے روبرو سورہ نجم کی آیات تلاوت کی اور آیت سجدہ فسجد اللہ وعبدوا پر سجدہ کیا تو سبھی لوگ سجدہ ریز ہو گئے۔ نبوت کے 6 سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، جس سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے گئے۔ وہاں ان کی بہن اور اس کے شوہر نے قرآن کی آیات سنائیں، جس کا حضرت عمر پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس کا اظہار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر قریش اور کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرانے یا ڈھیر ساری دولت یا سرداری دینے کا پیشکش کیا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر واضح کر دیا کہ اگر کفار میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں دین سے نہیں پھروں گا۔ عرب نے ایک غیر انسانی حرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں بنو ہاشم اور بنو مطلب سے سماجی بائیکاٹ کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے اور 3 سال تک اس بائیکاٹ کے اثر سے تکلیف میں مبتلا رہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کے انتقال ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 50واں سال تھا۔ اسے عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ عرب کے سمجھدار لوگوں نے کفار اور مسلمانوں کے مابین چلے آ رہے سماجی بائیکاٹ کو ختم کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان پریشانی کی حالت میں مکے واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں پر لوگوں نے شیر خوار بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ لوگوں کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آسمان سے آنے والے فرشتے نے اجازت طلب کی کہ طائف کی بستی کو پلٹ دیں، لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے قبیلوں کو بھی دین کی دعوت پیش کرتے رہے۔ یثرب کے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا اور واپس جا کر دین کو عام کرنا شروع کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ معراج رونما ہوا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا کی سیر کرائی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا، بات چیت کا شرف بخشا اور واپسی میں مسلمانوں کے لیے نماز کا تحفہ دیا کہ اگر امت کہ لوگ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کے واقعے پر عرب لوگ مزید حیران ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی نشانیاں دریافت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی نشانیاں سنا دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ معراج کے بعد یثرب کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ وہ مکہ چھوڑ کر یثرب آ جائیں۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی ہجرت کا حکم فرمایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رات کے وقت روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بستر مبارک پر سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ غار سور میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور کفار غار کے دامن تک جا کر ناکام لوٹ آئے۔ یثرب میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ خبا یثرب پہنچے۔ اس علاقے کا نام بعد میں مدینہ ہو گیا۔ مدینہ میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ اس طرح دین کی خاطر گھر چھوڑنے والے مہاجر کہلائے اور دین کی خاطر گھر چھوڑنے والوں کی مدد و نصرت کرنے والے اہل مدینہ انصار کہلائے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی میں وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، ساتھ میں ازواج مطہرات کے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کے چبوترا صفحہ پر ہمیشہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ دین سکھا کرتا تھا اور کچھ لوگ تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں اور انصاروں کے درمیان آپسی محبت اور بھائی چارے کو عام کیا۔ میثاق مدینہ معاہدہ کیا گیا جس کی روح سے مسلمان مل کر رہیں گے۔ اس طرح مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا اور بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت پیش کی۔ ہجرت کے واقعے سے اسلامی سن تاریخ ہجری کا آغاز ہوا۔ 2 ہجری میں مسلمانوں کو تبدیلی قبلے کا حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اسی سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ملا اور عید کے موقع پر صدقہ فطر کا حکم بھی دیا گیا۔ اسی سال بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور غزوہ و بدر بھی اسی سال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جس لڑائی میں شرکت کی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا ہو تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں 21 تا 27 غزوات ہوئے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن اسلامی جنگوں میں انسانی خون کے احترام کا یہ عالم ہے کہ ان جنگوں میں کفار کے 900 سے زائد اور مسلمانوں کے چند سو لوگ مرے، لیکن اسلامی پیغام، دعوت اور افہام و تفہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے صحابہ کے اعلیٰ اخلاق سے دنیا کے دیگر حصوں میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر میں 313 نہتے صحابہ رضی اللہ عنہ نے 1000 کفار کا مقابلہ کیا۔ 17 رمضان کو ہونے والے اس غزوہ میں اللہ کی مدد آئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، ابو جہل اور دیگر 70 کافر مارے گئے، 14 مسلمانوں کو شہادت ملی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ملنے پر جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ 70 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دان شہید ہوئے۔ اس سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ اس صلح سے حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ سن 8 ہجری میں کفار نے صلح کی خلاف ورزی کی۔ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کا سفر شروع کیا۔ کفار مکے پر مسلمان قافلے کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بغیر مقابلے کے مکہ فتح ہو گیا۔ ابو سفیان نے راستے میں آ کر ہی اسلام قبول کیا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا۔ اسی سال ماہ شوال میں غزوہ حنین پیش آیا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج کے احرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حج کے موقع پر میدان عرفات کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ لاکھوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ سنا۔ یہ خطبہ ساری انسانیت کے لیے زندگی کا منشور ہے۔ اس خطبے میں امیر، غریب، گورے، کالے کا فرق مٹا کر تقویٰ کی بنیاد پر انسانوں کی بہتری قرار دی گئی۔ اسی خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے اور شاید یہ میرا آخری حج ہے اور بہت جلد میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز کا 63واں سال ہے۔ ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہیں۔ بیماری کی شدت ہے، بار بار پانی چہرے پر ڈالتے فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ رضی اللہ عنہ غم میں ڈوب گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر نے مسلمانوں کو ہمت باندھی۔ اگلے روز غسل شریف ہوا اور جس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اسی میں قبر شریف میں آرام فرمایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ میں سبز گنبد کے نیچے مسجد نبوی میں واقع ہے، جس کی زیارت ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امتیوں کے درود سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سال میں جو اسلامی دعوت پیش کی تھی اس صحابہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کے چپے چپے میں عام کیا۔ لاکھوں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے چند ہزار صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں مکہ و مدینہ میں ہی ہیں، باقی لاکھوں صحابہ رضی اللہ عنہ میں پھیل گئے اور کبھی گھر نہیں آئے۔ ان کی قربانی کا اثر ہے کہ آج ساری دنیا کا سب سے مقبول و پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی میں ہی مسلمانوں اور انسانی زندگی ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ثبوت فراہم کریں اور اپنے بچوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں۔